السلام علیکم دوستو، کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو کا کہ ہم 9th کلاس کا جو پیپر ہوتا ہے مطالعہ پاکستان کا، پاک اسٹڈی کا، اس کو سولو کیسے کریں۔ دیکھیں، اس کو سولو کرنے کا طریقہ باقی پیپر سے آسان ہوتا ہے۔ جیسے اردو کا پیپر ہو گیا، وہ تھوڑا سا سب سے ڈیفیکلٹ اردو کا ہوتا ہے، لیکن یہ پیپر اور اسلامیات کا پیپر 50 نمبروں کا ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑے سے آسان ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں مارکس بھی 50 ہوتے ہیں، تو اس میں ٹائم بھی ہمارے پاس 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو اس کے 2 کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں، شارٹ کوشچن کے اور 1 لانگ کا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم شارٹ کوشچن کوئی سے 6 حل کرنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیے ہوتے ہیں 9 کوشچن شارٹ کوشچن، تو ہم نے صرف 6 حل کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوال نمبر 2 لکھیں گے کچھ اس طرح۔ پہلے میں نے پیپر بنا کے رکھا ہوا ہے، دیکھیں حصہ اول ہے، یہ حصہ اول ہے، اس کا سوال نمبر ایسے لکھیں گے، حصہ اول لکھ کے پھر سوال نمبر اس سٹائل میں لکھیں گے۔ اس سٹائل میں لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ سمپل طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت، اور نیچے سے یہ لائن لگانی ہے۔ ایک اسپیشل مارکر ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے، میں وہ جو مارکر میں نے بنائی ہے اس پہ بھی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، اور اس کا لنک میں آپ کو یہ اپنے اس یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو میں دے دوں گا، تو آپ وہ بنائیے گا مارکر اور اس کو سائڈ لائن میں لگائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے شارٹ کویشچن لکھنے ہوتے ہیں، تو اس میں سے ہم نے 6 کویشچن کرنے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں 6 کویشچن کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں دیکھیں کہ ہم آپ کو 9 کویشچن میں سب سے پہلے جو اچھے طریقے سے آتا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو اچھے طریقے سے یہ آتا ہے 7واں کویشچن، تو آپ اس کو مارکر سے یہاں پہ ایسے لکھیں گے، ڈائریکٹ ایسے لکھ کے مارکر سے سوال نہیں پورا لکھنا، صرف سوال کا نمبر لکھنا ہے، اور وہی نمبر لکھنا ہے سوال کا جو سوال میں دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے پاس سے ایسے ایک نمبر ڈال کے تو ہم نے سوال نمبر 7واں شروع کر دینا ہے، یہ غلط سفر ہوگا۔ سوال آپ پیپر کے پیٹرن کو چینج نہیں کر سکتے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ہم نے سوال نمبر 7واں کے لکھنا ہے، سوال پورا نہیں مارکر سے لکھنا، ہم نے جواب دینا ہے سوال۔ پیپر میں سوال لکھنے نہیں جا رہے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، صرف 1 گھنٹہ 45 منٹ ہوتا ہے، تو ہم نے پورا پیپر سولو کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ ایسے لکھیں گے، تو سوال کا نمبر جو بنتا ہے وہی لکھ کے ہم ڈائریکٹ جواب پین سے شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے کمپارٹمنٹ 2 جو ہوتا ہے اس کے 6 سوال کمپلیٹ کر لیں گے۔ 3 سے 5 لائنوں کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے شارٹ کویشچن، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ آپ 3 لائنوں پہ ہی کمپلیٹ کریں، اور اگر ٹھیک ہے تو 5۔ آگے ہمارے پاس کمپارٹمنٹ آتا ہے دوسرا پارٹ آتا ہے شارٹ کویشچن کا، اس میں بھی ویسے ہی کرنا جیسے ہم نے سوال نمبر 2 میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہمارے پاس ایسا حصہ 2 سیکشن 2 آتا ہے، اس میں تفصیلی سوال ہوتے ہیں۔ دیکھیے تفصیلی سوال، یہ دیکھیں 1 2 3 ہم نے یہ کرنے ہوتے ہیں تفصیلی سوال، ٹھیک ہے۔ حصہ 2 سوال نمبر تفصیلی سوال ہے جو 4، ٹھیک ہے۔ لیکن تفصیلی سوال میں ہم نے ہیڈنگ لازمی پیپر کے جو بڑا سوال ہے اس کی ہیڈنگ دینی پڑے گی، آپ کو لازمی دینی پڑے گی، وہ بھی مارکر سے۔ دیکھیں ان اسلامی، فار ایگزامپل یہ آپ نے سوال شروع کرنا ہے، ان اسلامی اقتدار کا جائزہ لیجئے جو نظر پاکستان کے احساس ہیں، نظر پاکستان کی احساس ہے، اس کی ہیڈنگ کس طرح دینی ہے وہ آپ نے جواب لکھنا ہے، سوال یہ لکھا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیں اسلامی اقتدار کا جائزہ جو نظریہ پاکستان کی احساس ہے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے سوال لکھنا ہے، اور اس کے نیچے ہی آپ نے یہ نہیں لکھنا جواب ویسے لکھتے جانا ہے، نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جواب لکھنے گئے پیپر میں، اس کے نیچے آپ نے ایسے شروع کرنا ہے، یہاں سے پین سے لکھنا سٹارٹ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہیڈنگ بھی دینی ہے، لازمی ہیڈنگ دیتے جانا ہے، پیرے بناتے جانا ہے۔ پیراگراف کیسے بناتے ہیں اردو کے پیپر میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے، وہ اس طریقے سے آپ نے پیراگراف بناتے جانا ہے اور لکھتے جانا ہے۔ ہر 5 لائنوں کے بعد ایک پیرا بنانا ہے، ہر پیرا بنا کے آپ لکھتے جانا ہے لانگ کویشچن میں۔ اور کم سے کم یہ لانگ کویشچن ہونا چاہیے 2 سے 2.5 صفحات پہ اوپر مشتمل، کیونکہ یہ تفصیلی سوال ہے، آپ کو پتہ ہے تفصیلی سوال میں اتنا لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 لکھیں، یہ دیکھیں ہندوستان میں انگریز نو آبادیاتی نظام کا حال بیان کیجیے۔ یہ دیکھیں اس کی ہیڈنگ کو ہم کچھ اس طرح دیں گے، ہندوستان میں انگریز نو آبادیاتی نظام کا حال۔ آگے ہم نے نہیں لکھنا بیان کیجیے، کیونکہ وہ تو ہم بیان کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، حال۔
یہاں سے بالکل نیچے شروع ہے. دیکھیں اس لائن کے سائڈ پہ آپ جا سکتے ہیں, اس لائن کی سائڈ پہ نہیں آپ جا سکتے. دیکھیں اس سائڈ کے لائن پہ آپ نکل سکتے ہیں باہر. جیسے یہ میں نے ہیڈنگ دی ہوئی تھی پیچھے, یہ دیکھیں آگے دی ہوئی ہیڈنگ. تو یہ دیکھیں آپ تفصیلی سوال لکھیں تو کم سے کم 2 صفحات پہ اوپر مشتمل ہونا چاہیے, نہیں تو 2.5 پہ جا سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. آگے ہمارے پاس آ گیا سوال نمبر 2, 6 آ گیا. ٹھیک ہے, سوال نمبر 6 اس کے 2 پارٹ ہیں. یہ دیکھیں الف اور بے. 8 نمبر کا سوال تفصیلی ہوتا ہے, اب کر سکتے ہیں. دیکھیے سوال نمبر, نوٹ لکھیے. انہوں نے بتایا سوال نمبر, یہ نوٹ جو لکھنے ہوتے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے. 2 انہوں نے دے دیے ٹاپک, اس کے اوپر ہم نے نوٹ لکھنے ہیں. دیکھیں یہ ٹاپک ہے سطح مرتفع پوٹوار اور سطح مرتفع بلوچستان کے اوپر ایک نوٹ لکھنا ہے. وہ ہم نے علیحدہ نوٹ لکھنے ہیں آپ نے, یہ ذہن میں رکھیں. نوٹ ایک ساتھ نہیں لکھ کے, ایک ساتھ دونوں کی ہیڈنگ نہیں دے دینی. الف کے علیحدہ لکھ کے انہوں نے پیراگراف, یہ دیکھیں پیراگراف بنا کے لکھنا ہے آپ نے. 5 لائنوں کا, زیادہ سے 6 لائنوں کا پیراگراف بن جائے تو ٹھیک ہے. پیراگراف بنا کے لکھیں. یہ دیکھیں یہاں سے شروع کرنا ہے. یہ جب پیرا بنانا ہے تو 1 یا 2 لفظ کی لائن چھوڑنی ہے آپ نے. تو یہاں پہ ایسے فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے شروع کیا, یہاں پہ ہماری 2 لائنیں نا, تو فار ایگزامپل کریں کہ ہماری 5 لائنیں 6 لائنیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں, پھر پیرا یہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, پیراگراف بناتے جانا پیج کے اوپر, بہت خوبصورتی سے پیپر آپ کا حل ہوگا. یہ دیکھیے یہ سائڈ لائن ہر ہیڈنگ کے نیچے ہمیشہ یہ آپ نے لگانی ہے پراپر. اس سے یہ دیکھیں میں نے لگائی ہوئی ہے, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, ایسے ہی آپ نے لگانی ہے. پھر اس کا پارٹ 2 آ گیا. پارٹ 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار. یہ دیکھیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار. یہ ہم نے یہاں پہ ہیڈنگ ختم کی, بالکل نیچے سے میں نے سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے, یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے. 5-6 لائنوں کا 7 لائنوں کا پیرا بنا کے لکھتے جانا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا مطالعہ پاکستان لازمی 9th کلاس کا پیپر. یہ اس طرح آپ نے سولو کرنا ہے. تو یہ طریقہ بہت ہی یونیک ہے. اگر آپ اس طریقے سے پیپر سولو کرتے ہیں تو 45 کے ابو جا سکتے ہیں آپ کے مارکس. آپ خود ہی دیکھیں کہ پیپر پریزنٹیشن آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گی. یہ دیکھیں یہ کیسے بنی ہوئی ہے. تو اس کو جو پیپر چیک کرنے والا ہوگا وہ خود ہی بخود دیکھ لے گا کہ آپ بچے نے پیپر بہت اچھا کیا. آپ کہتے تو ہیں کہ پیپر ہم نے بہت اچھا لکھا ہے, اب ٹھیک لکھا ہے. ہر کوئی پیپر اچھا یاد کر کے جاتا ہے, لیکن لکھنے والے کوئی ہوتے ہیں. اگر لکھا ٹھیک طریقے سے نہ جائے تو پیپر کے مارکس نہیں آتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح پیپر حل کیجیے, انشاءاللہ آپ کے نمبر 45 کے ابو جائیں گے 50 میں سے. تو انشاءاللہ آپ اچھے نمبر لیں گے اگر اس طرح پیپر سولو کریں گے مطالعہ پاکستان کا. تو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, بہت زیادہ سارا اپنا دھیان رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.